اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری سیرت ہمارے سامنے. حضور ہمیشہ 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھ لیا حضور آپ ایک جانور کیوں ذبح نہیں کرتے بلکہ 2 جانور کیوں ذبح کرتے؟ تو میرے حضور میں ایک جانور میں اپنی طرف سے ذبح کرتا ہوں اور ایک جانور اپنے آنے والے غریب امتیوں کی طرف سے ذبح کرتا ہوں جو دولت نہیں رکھتے ہوں گے. میں محمد ان کی طرف سے بھی قربانی ادا کرتا ہوں. حضور تو اتنے شفیق ہیں کہ اس ہر موقع پر حضور علیہ السلام نے امت کو یاد رکھا اور میں جو غریب جو ہے وہ قربانی نہیں دے سکتے میں محمد ان کی طرف سے بھی قربانی ادا کر رہا ہوں. تو اگر اللہ وسعت عطا فرمائے جہاں آپ اپنی قربانی کریں تو ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قربانی بلکہ امت محمدیہ کے نام کی قربانی بھی جو ہے وہ اللہ توفیق دے تو ہمیں وہ بھی کرنی چاہیے. تو یہ بھی باعث برکت ہے اور قربانی کس شخص کے اوپر واجب ہے. اس سے قبل ایک بات جہاں آپ اس فلسفے کو قبول کر جائیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول بتائیں وہی دین ہے تو اس کے بعد یاد رکھیں اس قربانی کا مقصد کیا ہے. تو قرآن مجید نے بالکل واضح اعلان فرما دیا. فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. فرمایا کہ تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ کو پہنچتا ہے. گوشت ہم کھا لیتے ہیں غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا ہے, خون نالیوں میں بہہ جاتا ہے, کھالیں دینی مدارس فلاحی تنظیمات والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ سارا عمل جس کو عبادت کا درجہ دیا گیا ہے اس میں سے اللہ کو کیا پہنچا؟ جانور تو ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ختم ہو گیا لیکن اللہ کو کیا پہنچا؟ تو واضح 1400 سال قبل اس حقیقت کو بیان کر دیا. فرمایا پریشان نہ ہونا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے رب کو ضرور پہنچے گا. اب یہاں جو تقوی ہے جو اخلاص ہے للہیت کا جو جذبہ ہے یہ اللہ کو پہنچنا ہے. جانور 4 من کا ہے یا جانور 1 من کا ہے یہ سوال نہیں رکھا شریعت اور یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام نے کوانٹٹی سے پہلے کوالٹی کی بات کی اور آپ کو اسلام کے ہر عمل میں یہ حسن نظر آئے گا. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 قربانی کی یا آپ نے 7 قربانیاں کی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس کی کوالٹی کا معیار کیا تھا, اس میں اخلاص کتنا تھا. چونکہ اللہ کو تو وہ پہنچنا ہے اور جو اللہ کو پہنچنا ہے وہ میرے دل میں ہے ہی نہیں. میں تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں, میں تو سوسائٹی میں اپنا نام برقرار رکھنے کے لیے کر رہا ہوں. میں چونکہ جو ہے وہ سوشلی بڑا ایکٹیو پرسن ہوں اور میں نے سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور پھر ظاہر بات ٹاؤن میں رہتا ہوں تو دائیں بائیں والے کیا سوچیں گے, انہوں نے تو ابھی تک جانور بھی نہیں خریدا ہے. اگر یہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ تو اللہ کو تو پہنچنا ہی وہ تھا جو تمہارے دل کا اخلاص تھا. اور اگر وہ نہیں ہے اور لاکھوں کی قربانی بھی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں پہنچا. اور اگر وہ اخلاص ہے اور آپ نے 1 قربانی حق حلال کے پیسوں سے کی ہے تو اللہ کو تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے رب کو پہنچ جاتا ہے. ہمیں یہاں پر اپنے دل کو ٹٹولنا ہے اور یہ صرف قربانی میں نہیں ہر عمل کے اندر. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دارومدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت خالص ہے تو اس کا اجر ہے. بلکہ اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے اگر آپ کی نیت میں اخلاص موجود ہے اور عمل آپ کسی وجہ سے نہیں بھی کر پائے اسلام پھر بھی آپ کو اجر کی ضمانت دیتا ہے. حدیث موجود ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور میں کل قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. جب وہ دیکھے گا تو اس کے اندر حج بھی لکھا ہوگا اور زکوٰۃ بھی لکھی ہوگی اور عمرہ بھی لکھا ہوگا. تو جب دیکھے گا تو حیرت میں ڈوب کر کہے گا مالک میں تو ساری زندگی نہ حج کیا نہ عمرہ کیا نہ حرم کعبہ دیکھا نہ در حبیب پہ حاضری کا شرف پایا لیکن یہ نامہ اعمال میں حج بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پر عمرہ بھی لکھا ہوا ہے. تو اللہ کی رحمتیں جواب دیں گی کہ میرے بندے تو حج تو نہیں کر سکا تھا, تو عمرے پر تو نہیں پہنچ سکا تھا, لیکن جب حاجیوں کے قافلے جاتے تھے تیرا دل تو تڑپتا تھا نا. ہم نے تیری اس تڑپ کو دیکھ کر تیرے نامہ اعمال میں حج لکھ دیا ہے. حج کیا نہیں ہے لیکن تڑپ موجود ہے تو اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا. قربانی کر نہیں سکے آپ, وسعت نہیں تھی, گنجائش نہیں تھی, فرض نہیں تھی, آپ کے پاس اسباب نہیں تھے, تو اللہ کو تو پہنچتا ہی دل کا تقوی. وہ تو جانتا ہے اگر ہوتا تو میرا بندہ رکنے والا نہیں تھا, یہ سب کچھ میرے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. تو ہمارے تمہارے دلوں کا تقوی ہے جو تمہارے رب کو پہنچتا ہے. ہم نے وہ تقوی دیکھنا ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, اور اگر وہ ہے تو آپ کو مبارک ہو, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دل کو ٹٹولنا ہوگا کہ اخلاص اور تقوی کے ساتھ کیا ہوا
عمل اس کی جزا کچھ اور ہے. اور یہی اسلام کا فلسفہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اخلاص اور للہیت کے جذبات کے ساتھ عمل کو قبول فرماتا ہے. تو ہمیں اس پر سب سے پہلے غور کرنا ہوگا کہ اپنی نیت اور اس کا قبلہ اخلاص پر جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ کو کیسے کیسے نصیب ہوتی ہیں.